ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، بہار میں کیا بہار آئی ہے یا پھر خزاں؟ جنگل راج کی تو ہم بات کر رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پورے ایگزٹ پول الگ، حقیقت کچھ الگ، پھر حقیقت میں کیا حقیقت ہے وہ بھی الگ۔ تو دیکھیں گے کہ کیسے گیانیش کمار کا تحفہ، تو یہ بڑی خبر کے طور پر پورے اخبارات کی، ہندوستان کے ہر اخبار کی، تقریباً اخبارات کی سب سے بڑی خبر کہ بہار میں بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کی زبردست، یعنی 2/3 سے زیادہ سونامی کہہ سکتے ہیں، بڑی خبر ہے۔ اس کے کیا پس منظرات ہیں اور کیسے چند نشستوں پر سکڑ گیا مہا گٹھ بندھن، جس کی تو بڑی تعریف ہو رہی تھی، جو 18 نومبر کو حلف لینے والے تھے، پھر یہ کیا ہو گیا اچانک؟ پھر مجلس کی کامیابی، یہ کیا ہے؟ اور جن سوراج پارٹی ایک دم غائب۔ تو دیکھیے بڑی خبر ہے۔ پھر بائی الیکشنز بھی ہیں، کہیں بڈگام میں، نکوڑا میں، اور کہیں جوبلی ہلز میں، وہ بھی خبر ہے۔ تو وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ، اس میں کیا چل رہا ہے۔ اور ایس آئی آر، اور آپ دیکھیے کیسے ہماری جمہوریت چل رہی ہے، کیسے الیکشن کمیشن کام کرتا ہے، اور کیا اس ملک میں جمہوریت کس طریقے سے ہوگی۔ بہت سے سوال ہیں، کافی بڑی سوال ہے۔ غزہ میں قتل عام اب انسٹالمنٹ پہ چل رہا ہے، ای ایم آئی پہ چل رہا ہے، سمجھیے۔ پہلے ایک مشت ہوتا تھا، اب تو ہر دن اتنے ٹارگٹ۔ پھر مغربی کنارے پہ مساجد کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ دیکھیے دنیا تو خیر کچھ بولنے والی نہیں ہے، آپ کتنا کسی پہ مظلوم پر کتنا ہی ظلم کریں، وہ بھی خبر ہے کہ کوئی دنیا، روس اور یوکرین بہت تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ سردی کی لہر وہ بھی الگ چل رہی ہے، اور خلیج میں بارش نہ ہونے سے کیا مسائل ہو رہے ہیں۔ نماز استسقاء وہ ادا کی جا رہی ہے، تو وہ بھی خبر ہے۔ اور کوشش کریں گے ناظرین، ہم آج کی چونکہ بہت بڑی خبریں ہیں، اس پر ہم کوشش کریں گے آپ سے ہم کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، جمادی الاول کی 23 تاریخ ہے، اور 15 نومبر۔ بہار اسمبلی کے 243 حلقوں میں 6 اور 11 نومبر کو ووٹ ڈالے گئے۔ تقریباً 70% رائے دہی ہوئی، ریکارڈ فیصد بتاتے ہیں کہ، اور تقریباً پرامن رہا۔ اور جیسے کہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ ایگزٹ پول نے کہا کہ بھئی کچھ نمبر کے ذریعے این ڈی اے کی سرکار بنے گی، کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا، 43% ووٹ این ڈی اے کو ملیں گے، 41% ووٹ مہا گٹھ بندھن کو ملیں گے۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں، اور کچھ کہہ رہے کہ نہیں مہا گٹھ بندھن کا بہت زور دکھا زمین پر، وہ زیادہ ہوگا۔ تو خیر جو بھی ہوگا، وہ ایگزٹ پول ہے، ایگزٹش ہو گیا وہ واپس۔ لیکن نکلا کیا؟ دیکھیے آپ ایسا کہ تصور نہیں کر سکتے ہم بھی۔ میں تو چھوڑیے، میں تو ایک صحافت کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو دلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی استاد الاساتذہ، صحافت کے استاد الاساتذہ بھی ہیں، کچھ بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے، اس میں کئی ایسے بھی ہیں جو 67 سے 71 سے الیکشن دیکھے ہیں۔ خیر میں نے 83 سے دیکھے الیکشن، کور بھی کیے، جو کچھ ہوا۔ تو مجھ سے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ زمین کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کو میچ نہیں ہو رہا ہے۔ 243 میں اتنی ساری چیزیں کیسے آ گئی ہیں؟ اور 25 نشستیں مہا گٹھ بندھن کو، 5 یا 6 نشستیں کانگریس کو، اور جن سوراج کا تو خاتمہ۔ مجلس کو 5 سیٹیں ملی، 1 نشست معمولی اکثریت سے چلی گئی، جو بھی ہو۔ تو یہ صورتحال کیا ہے؟ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ سیم بات ہم ہریانہ میں کر رہے تھے۔ ہریانہ کے جب الیکشن ہوئے 24 میں، زمینی حقیقت کچھ اور تھی،
نتیجے دیکھے تو کچھ اور نکلے، پھر ایگزٹ پول بھی کچھ اور تھے، پھر نتیجے ایک دم، پھر بعد میں یہ خلاصہ ڈاکومنٹ کے ذریعے ہوا کہ 2 کروڑ ووٹرس میں 25 لاکھ بوکس نکلے، جس میں کہیں ایک برازیل کی حسینہ، کوئی اٹلی کی حسینہ، کوئی فلاں فلاں، وہ لسٹ میں نامل، اور وہ لوگ ووٹ بھی استعمال، ان کے نام کے ووٹ بھی استعمال ہوئے، لیکن اس پہ کوئی خلاصہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے گیانیش کمار جو اب چیف الیکشن کمشنر بنے ہوئے ہیں، ان کا پہلا تحفہ ہے یہ، ان کے چیف الیکشن کمشنر ہونے کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا۔ اس سے پہلے جو الیکشن ہوا ہریانہ کا وہ راجو کمار کے ہاتھ میں تھا، راجو کمار نے جاتے آتے ایک تحفہ دے دیا تھا ہریانہ کا، اب یہ صاحب آتے ہی حاضر ہے۔ تو یہ اس میں دیکھیے آپ کہیں نہ کہیں جھول ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہضم نہیں ہو رہا یار۔ ارے بولا بھائی ٹھیک ہے، میدا خراب ہوگا یار آپ کا، ارے میدا خراب نہیں، سسٹم خراب ہے پورا، یہ کہیں نہ کہیں جھول ہے۔ اب آپ دیکھیے ایس آئی آر کیا گیا، 65 لاکھ لوگوں کے نام نکال دیے گئے تھے، پھر سپریم کورٹ نے کچھ عرضیاں دیں تو پھر وہ جا کر تعداد تھوڑی کم ہوئی، لیکن کچھ اور تعداد بڑھ گئی، اور 1، 2، 3 نومبر تک ملک کے کئی حصوں سے خصوصی ٹرینیں چلائی گئیں بہار جانے کے لیے۔ وہ ٹرینوں کا پیسہ کون دیا، کون سے لوگ تھے اس کے اندر، ثبوت کے ساتھ دینے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ اور الیکشن یعنی نوٹیفیکیشن نکلنے سے پہلے ہر خاتون کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے دے ڈالے گئے، سرکاری خزانے سے دیے گئے، بلکہ یہ عمل اعلامیے کے بعد بھی جاری رہا۔ کئی ایسے ثبوت ہمارے پاس آئے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی وہ تو ہے نہیں، وہ پہلے اعلان کر دیے تھے نا، وہ اکاؤنٹ ٹرانسفر بعد میں ہوئے پیسے، اعلان تو پہلے کا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو گیانیش کمار نے کہا کہ دیکھو جناب، الیکشن ایسا بھی لڑ سکتا ہے، اگر آپ لوک سبھا کا الیکشن میرے تحت کراتے تو آپ 400 پار ہو جاتے، کوئی روک نہیں سکتا تھا آپ کو۔ تو خیر ہو بھی سکتا ہے کہ لوک سبھا ڈیزالو کر دیں، کر کے جو ہے، کیونکہ گیانیش جی ہیں تو 400 پار تو یوں کرا دیتے، پھر کانسٹیٹیوشن جو بھی تبدیل کرنا ہے وہ تو ہو جائے گا، تو شاید وہ خود بھی سوچتے ہوں گے۔ تو خیر جو بھی ہو، جو جیتا وہ سکندر، یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو دیکھیے کس حد تک یہ الیکشن ہوئے، کس حد تک ہوئے زمینی حقیقت۔ میں اپنے پٹنہ میں ہمارے دوستوں سے بات کر رہا تھا، تو دوست بھی بیچارے، یار ہم نے تو سارے اتنے الیکشن دیکھے یار، یہ عجیب دکھ رہا ہے ہم کو۔ والا کیوں دکھ رہا ہے صاحب؟ یہ بھئی آنکڑے تو سامنے ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں ہوا، کہیں بھی ری پولنگ نہیں ہوئی، کہیں دنگے نہیں ہوئے، پھر یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہا کہ نہیں صاحب یہ بہت کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے، ہضم نہیں۔ ارے اللہ بھائی ہضم نہیں، آپ کا ہاضمہ صحیح کیجئے، میں یہی بتایا ابھی جیسا بول رہا تھا میں آپ کو۔ ارے صاحب میرا ہاضمہ چھوڑیے، ملک کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے اس وقت، بلکہ انہوں نے ایک اعداد و شمار دیے کہ اتنے % ووٹنگ ہوئی، اس کے لحاظ سے ووٹرس اتنے ہونے چاہیے۔ پھر اب آپ دیکھیے کہیں یہ چیز ہوئی تو انہوں نے میرے کو ایک ٹیبل بنا کے دیا، اور وہ ٹیبل میرے فون پر بھی ہے، کیونکہ اخبار میں نہیں ہے تو لہٰذا میں آپ کو اس پہ آپ کو تفصیل نہیں دے سکتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جملہ ووٹرز 7,42,00,000، ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ کی لسٹ میں ہے، لیکن جو آنکڑے بتائے جا رہے ہیں الیکشن کے وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو بھئی یہ زیادہ لوگ کہاں سے آگے پھر یہ، اور یہ کس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے اتنے لوگوں کو ایڈ کر دیا گیا، کئی لاکھ لوگ اس میں ایڈ ہو گئے۔ تو وہ سب ادھر اپوزیشن اپنے کیمپین میں مصروف تھی، بہت اس میں تھی کہ بھئی اب تو ہم، کیونکہ 20 سال کی حکومت ہے، لوگ عاجز آ چکے، نتیش کمار کا کوئی چہرہ نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے پوری طریقے سے۔ اور آپ دیکھیے بی جے پی جو، جیسا میں مہاراشٹر کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مہاراشٹر میں شیو سینا بڑا بھائی تھا، یعنی بڑی پارٹی کی تھی، اس میں تھی، وہ بڑا بھائی جا کے چھوٹا بھائی ہو گیا، بی جے پی زیادہ ہو گئی، اب تو خیر اس کے 2 ٹکڑے کر کے امیبا کی طرح ادھر کر دیا ان کو، ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا۔ اب یہاں بھی اب پہلی مرتبہ بڑی پارٹی کے طور پر دیکھیے 89 سیٹ، تصور کر سکتے ہیں، اور جنتا دل یو جو 43 تھے اب وہ 85، مطلب واہ۔ پھر وہ لوک جن شکتی پارٹی جو چراغ پاسوان کی پارٹی ہے وہ الگ ہے، پھر ایک
ہندوستان نام سے ایک پارٹی ہے، اس کے 5 سیٹیں. اس طریقے سے 200 پار ہو گئے. 400 پار تو نہیں ہوئے لوک سبھا میں، یا 200 پار تو ہو گئے. چلیے کیسی حکومت ہو گئی؟ اپوزیشن لرز رہا ہے، سنبھل نہیں پا رہے ہیں. رات رات بھر ان لوگوں کی نیند حرام ہو چکی ہے. ادھر راہل گاندھی کی، ادھر تیجسوی یادو کی، ادھر ایک صاحب کو ڈپٹی سی ایم بل کے اعلان کرے تھے، بہت ووٹ دلاتے ہیں، بیچاروں کی ضمانت ضبط. اور جن شکتی پارٹی، معاف کیجیے گا، جن سوراج پارٹی، پرشانت کشور بڑے تم تراخ کے ساتھ نکلے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنتا دل یو 25 سیٹوں سے بڑھ کے لائے تو میں سیاسی زندگی چھوڑ دوں گا. خیر ان کی سیاسی زندگی ہے کیا؟ وہ تو ورلڈ اسٹریٹجک کے طور پر جو ہے بادشاہ گری کا کام کراتے تھے. اب وہ بھی آج کرے انہوں، کس کو نقصان پہنچائے، کس کو فائدہ پہنچائے، وہ آپ اخباروں کے ذریعے دیکھ لیجئے. تو یہ پورا سسٹم کس نے پلوٹ کیا ہے؟ جن سوراج کو 0، کہیں بھی 1 سیٹ نہیں مل پائی. اور وہ 25 کا دعویٰ کرنے والے اب 85 پہ آ گیا وہ جنتا دل یو. کیا کریں گے اب؟ آپ گھر سے نکلیں گے؟ جن سوراج. تو دیکھیے یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اور بی جے پی اسی فارمولے پہ عمل کرتی ہے. جیسا مہاراشٹر میں شیو سینا کے ساتھ ہوا ہے، پنجاب میں اکالی کے ساتھ ہوا ہے، تمل ناڈو میں اے آئی ڈی ایم کے ساتھ جیسا ہوا ہے، اسی طریقے سے بہار میں بھی ایک عجیب قسم کی بہار ہو یا خزاں ہو، وہ آپ ڈیسائیڈ کریں، وہ آنے والی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مرحلہ ختم ہوا. یقیناً قانونی طور پر، ایک قواعد کے طور پر یہ ختم ہوا ہے، لیکن انڈر کرنٹ کچھ اور کہتا ہے. تو خیر، جیسا ہم کہہ رہے تھے، جو جیتا وہ سکندر، وہ تو سکندر ہی رہے گا. اب رہی بات مجلس کی بات ہے. مجلس، اب دیکھیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ارے مجلس کی وجہ سے ایسے ہو گئے. ارے بھائی، مجلس تو اتنی سیٹوں پہ کیوں مقابلہ نہیں کی نا؟ وہ اپنے ہی بل بوتے پر جتنے جیت سکتے ہیں. اب 6 سیٹیں تو ان کو مل نہیں چاہیے تھی. خیر 1 سیٹ 300 ووٹوں سے چلے گئی. وہ تو قریب 5 سیٹیں تو آ گئی ان کی، پہلے بھی 5 سیٹ تھیں. تو پہلے انہوں نے مہا گٹھ بندھن سے کہا کہ ہم کو 6 سیٹیں دے دیجئے. تو خیر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں دے سکتے، ہم آپ اس طریقے سے. تو یہ پوری طریقے سے یہ بہار کا جو الیکشن ہے، وہ الیکشن ایک معنوں میں ہماری جمہوریت کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. اب کون بنائے گا سرکار؟ نتیش کمار پھر سے سی ایم بنتے ہیں، نہیں بنتے ہیں؟ چونکہ اب بی جے پی کو نتیش کمار پر انحصار کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ دیکھیں گے شاید ایک وقت آئے گا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، جنتا دل کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. سنیں، 1-2 ٹکڑے ہوئے، ایک ادھر گرا، ایک ادھر گرا. اس کے بعد بی جے پی کا سی ایم، بی جے پی خود سے جو ہے بنائے گی اپنا کام. چونکہ نتیش کمار حالانکہ بڑے منجے ہوئے، جیسا اولڈ فاک کہتے ہیں نا، یعنی بوڑھی لومڑی بڑی ہوشیار ہوتی ہے. تو یہ بوڑھی لومڑی سیاست دان میں، خیر غلط مطلب نہیں نکالنا لومڑی کا مطلب، ایک محاورہ ہے یہ انگریزی کا، اولڈ فاک، جو میں اردو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ پرانے بعض وقت جو ہے بوڑھی لومڑی بھی جو ہے چکر کھا جاتی ہے، اور یہ کھانے والی ہے. تو خیر یہ ہو سکتا ہے جیسے امکانات ہیں، ان کو پھر کچھ دن کے لیے بنائیں گے، اس کے بعد ایک پھوٹ ہوگی، اس کے بعد ایک 20 آدمی کی ضرورت ہے ان کو، اور اس کے بعد بائے بائے ٹاٹا. اس کے بعد ان کی عمر بھی، پھر ان کی خواہ بھی. ابھی ان کو بھولنے کی عادت شروع ہو گئی ہے، ان کو عادت ہے بھول جانے کی. اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیونکہ ایک یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے. ایک عمر کے بعد آپ ایکٹیو ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، لیکن آپ کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اب یہ کہنے کہ دیکھو میں تو صحت مند ہوں، میں تو برابر وہ ہوں، ٹھیک ہے، صحت مندی اچھی چیز ہے، لیکن آپ کے قابو میں نہیں ہے نا. دواؤں سے، علاج سے، احتیاط سے ایک حد تک آپ مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن واپس تو ہونا ہی ایک دن، چاہے کتنا بھی ہو، کتنے بھی صحت مند ہو، ایک دن تو واپس ہونا ہی ہونا ہوتا ہے آپ کو. تو کب تک منائے گی؟ کیا کہتے ہیں نا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو یہ حساب بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو خیر بہار کی الیکشن اب یہ ہوگا کہ اب ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اب یہ لکھ لیجئے، جب تک موجودہ سسٹم رہے گا،
موجودہ الیکشن کمیشن کا طرز رہے گا، کس طریقے سے الیکشن کمیشن کو پوری طریقے سے ایک ڈھال کے طور پر رکھ دیا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی کیس کر سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ثبوت بھی ہے تو آپ کیس نہیں کر سکتے اس کے خلاف، ان کے بارے میں وہ، اور ان کا انتخاب کیسا ہوگا وہ بھی قانون بدل دیا گیا، سب چیزیں اتنی محفوظ کر دی گئی. اور دیکھیے یہ بڑی ہوشیاری سے ان میں، اور زیونسٹ جو ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ بہت بڑی پلاننگ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو 20 سال ہے، 20 سال نہیں آتی، یہ تو 50 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. تو یہ ہوا تو بڑی خبر ہے. دیکھیے یہ ہماری جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہے نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں کو معلوم ہوگا. کیسے کیسے چہرے سامنے آئے ہیں، کیسے کیسے لوگ جو قتل کے الزام میں جیل میں تھا وہ بڑی اکثریت سے چیز گیا. دیکھیے بہار میں میں کوئی نہیں. پھر جنگل راج ہے، جنگل راج پٹنہ میں 1 سال میں کتنے قتل ہوئے، سب سے زیادہ ایک کسی شہر میں کسی دارالحکومت میں اسٹیٹ کی ہوئی تو وہ NCRP کا یعنی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا جو ہے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جو جیتا وہ سکندر برخاست. اب اس میں کوئی دو رائے لیکن مگر اگرچہ یہ چیزوں کا اب گنجائش نہیں رہی. اب الیکشن کمیشن جب تک ہے، ایجنسیاں جب تک ہیں، اب یہ آزاد نہیں ہے. تو یہ ایک بڑے سوال ہیں. اب اس سوال کا جواب کون کیسا دے گا. رہی بات بائی الیکشنز کی، تلنگانہ کا ایک بائی الیکشن ہے جوبلی ہلز. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رولنگ پارٹی کو بینیفٹ ہوتا ہے، عام طور پر بعض وقت نہیں بھی ہوتا ہے، وہ ایک وجہ ہوتی ہے اس کی، لیکن کافی اکثریت سے تقریباً 25,000 کے قریب ووٹوں سے کانگریس کا جو امیدوار ہے وہ جیت گیا. تلنگانہ کی بات ہے، تلنگانہ کا جو شہر حیدرآباد ہے، حیدرآباد کا ایک حلقہ ہے جوبلی ہلز، وہاں سے جیتی ہوئی. البتہ سب سے بڑا جو سیٹ بیک رولنگ پارٹی کو ہوا ہے وہ نیشنل کانفرنس کو ہوا، جو بڈگام کی سیٹ PDP کو گئی ہے، جو محبوبہ مفتی کی جو جماعت ہے اس کو گئی ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ حکومت تو بن گئی عمر عبداللہ کی، لیکن کشمیریوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ پہلگام کے بعد جو واقعات ہوئے ہوں، یا تو پھر اب دیکھیے عمر نبی ڈار جو ہے، جو دہلی دھماکے میں جو لال قلعے کے سامنے ہوا تھا، اس میں کس طریقے سے کتنے لوگوں کی گرفتاریاں، کیونکہ وہ بے بس ہے. ساری حکومت دیکھیے ان کو کار میں تو بٹھا دیے ہوں عمر عبداللہ کو، اسٹیئرنگ لیفٹنٹ گورنر کے ہاتھ میں ہے. اب کدھر کون سی ڈائریکشن میں جائیں گے. تو اس لیے ان کی جو دیکھیے رولنگ پارٹی کی جو نگیٹو سینس ہو گیا، اب وہ کیا کر سکتا ہے. اور خود BJP نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن کے بعد اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو وہ ایک سیٹ بیک کے طور پر، وہ بڑی خبر کے طور پر اس کو ابھر کے آیا. تو یہ بھی خبریں ہیں. تو اس طریقے سے ایک منظر ہے. اب نشانے پر کون ہے؟ ویسٹ بنگال، تمل ناڈو. اب یہ دو ہونے کے بعد یہ کرناٹک، تلنگانہ، کیرلا، یہ تو سب آ جائیں گے. اور ملک میں کیا ہوگا، جمہوریت کا جو حشر ہوگا تو یہ کہہ نہیں سکتے. چلیے دیکھتے ہیں. زندگیاں تو ایسی گزرتی ہیں، لیکن جمہوریت، حق و انصاف، یہ چیزیں، کیا ہندوستان اس طریقے کی چیزوں کو یوں ہی دیکھتا رہے گا کہ بڑا سوال ہوتا ہے. ناظرین، آپ سے میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دیکھیے چونکہ بہار کی خبر اتنی بڑی ہے کہ ہم نے تو خیر کوشش کی آپ سے بات کرنے کی، لیکن ابھی بھی بہت سے تشنہ طلب باتیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو شکست ہو گئی تو آپ بلیم کر رہے ہیں، جیت گئے تو اب سکندر ہو جاتے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں جھول ہے. اب اس میں کتنے جعلی ووٹ ہیں، کیا ہیں، اب اس کے لیے شاید راہل گاندھی کو 6 مہینے تو لگانے پڑیں گے. ایک ایک چیز، کتنے فوٹوؤں کو ٹیلی کرانا، پھر نکالنا. جیسا ہریانہ میں انہوں نے کیا تھا، کتنی مرتبہ برازیل کی حسینہ 22 مرتبہ ووٹر لسٹ میں آئی، 10 مرتبہ انہوں نے ووٹ کا بھی استعمال کر دیا، ان کے نام کا سمجھیے. یہ ہو تو اب اس کے لیے کیا ہوگا، تو آگے چل کر اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. کیونکہ زندگی آگے بڑھتے جائے گی، لوگ بھولتے جائیں گے. لوگوں کو کیا ہے، ہر دن ایک نیا چیلنج ہے لوگوں کے لیے زندگی کا. جب بھی صبح ہوتی ہے ایک نئے چیلنج کے ساتھ لوگ اٹھتے ہیں، ایک امید کے ساتھ نہیں. دیکھیے امید
اور خدشات، یہ دو، جیسا کہ ضمیر اور نفس دو چیزیں اپنے انسان لے کے گھومتا رہتا ہے، اس طریقے سے یہ دو چیزیں انسانی زندگی میں اس کا انتظار کرتے رہتی ہیں، اندیشے اور امید۔ تو دن میں جب اٹھتے ہیں تو ایک امید لے کے کوئی اٹھتا ہے، کوئی ایک اندیشے لے کے اٹھتا ہے، تو یہ انسانی کیفیت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا سیاسی ماحول بھی یہی ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، کیوں رولنگ پارٹی کو نقصان ہوا، اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن آتے ہیں ایک اور وجہ کی طرف۔ دیکھیے سری نگر سے خبر آئی ہے، نوگاؤں میں پولیس اسٹیشن کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، یہ تو ہو گیا۔ دوسرا، گزشتہ دنوں جیسا کہ پیر کے دن دلی کے لال قلعے میں، جو لال قلعے کے سامنے بم دھماکہ ہوا، اس میں جو صاحب تھے ڈاکٹر عمر نبی ڈار، وہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا گیا، اور پھر یہ ہو گیا کہ بھائی یہی کار میں تھے، کار میں ان کی کار میں کوئی ڈالا یا پھر انہوں خود ڈالے، یہ اس کا ثبوت نہیں، لیکن یہ خود دہشت گرد ہوئے تو ان کی دہشت گرد کارروائی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، لہٰذا پلوامہ میں ان کے واقع گھر کو یعنی فوج نے دھماکے سے اڑا دیا۔ اس قدر دھماکہ ہوا ہے۔ عام طور پر جنگی صورتحال میں میدان جنگ میں ہی اٹھاتے ہیں، عام طور پر بلڈوزر تو ہوتا ہے نا، جیسے بی جے پی کی ریاستوں میں بلڈوزر تو ہر دن چلتا ہے، نہ کسی مسلمان کے گھر پر، ان کی مسجد پر، ان کی خانقاہوں پر، ان کی درگاہوں پر، یہ تو چلتا ہی ہے۔ تو بلڈوزر کا ڈیمالیشن الگ ہوتا ہے، جنگ میں جو دھماکے ہوتے ہیں اس کا ہوتا ہے، تو وہ جنگی دھماکوں کے ساتھ اڑا دیا گیا۔ یہ نہیں، 1000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے لوگوں کی یعنی ایک بار۔ اور دوسرا، فرید آباد کی جو الفلاح یونیورسٹی ہے، اب اس پر نشانہ ہو گیا۔ اچھا، تو یہ جیسا کہ رامپور میں ایک یونیورسٹی قائم ہونے والی تھی، تو اس کی جس طریقے سے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی کہ نہیں، یہ طبقہ نہیں پڑھے لکھے، پڑھا لکھا گیا، تو اب خیر آنے والے دنوں میں علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں یہ بھی پر ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جدوجہد کر کے بچا کے رکھا گیا ابھی تک، لیکن یہ کب، کہتے ہیں نا کہ کب تک بچے گی کیری پتوں کے آڑ میں، یہ والی اب مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی۔ تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوگاؤں کا واقعہ ہوا، نوگاؤں میں یہ ہوا، پھر عمر نبی ڈار کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوا، یہ سری نگر سے خبر آئی ہے، یہ خبر ہے۔ آتے ہیں ناظرین، کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ دیکھیے بین الاقوامی خبر، غزہ میں اب قسطوں پہ قتل عام ہو رہا ہے۔ پہلے اچانک مطلب دھڑلے سے ہوتا تھا، اب جنگ بندی کا معاہدہ ضرور ہوا، نہیں فلاں چیز ہوئی، لہٰذا چلو ایک دو لوگوں کو کہا کہ نہیں، عادت ہو گئی نا آپ لوگوں کو مارنے کی، ہم کو عادت ہو گئی، ہم مجبور ہیں عادت سے، بغیر آپ کا خون پیے کہ ہماری صبح نہیں ہوتی۔ ہماری صبح جب اٹھتی ہے تو ایک آدھ پیالہ تو کسی فلسطینی خون کا تو ہونا ہی چاہیے ہم کو۔ تو دیکھیے یہ ٹینڈنسی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس طریقے سے زیونسٹ یوٹیوبرس نے یہ بات کہی ہے، اخبارات نے اس کی رپورٹنگ کی ہے۔ کیا معاملہ ہے، اس حد تک آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو میں الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، کس دکھ کے ساتھ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ کیا کوئی مہذب، خود کو وہ سویلائز نیشن کہتے ہیں، ہم مہذب ہیں اور ہم ساری دنیا کے قائد کے طور پر، یہ ان کا ٹینڈنسی ہے، زیونسٹ ٹینڈنسی ایسی ہوتی ہے، ہم بالا تر ہے، سب نیچے ہمارے۔ خود اس بات تو ہو رہی نا، امریکہ خود اتنا بڑا طاقت رکھ کے نیچے ہے اس کے، چھوٹا سا ملک اتنی کنٹرول کر رہا، اب سب عربوں کے، حالانکہ وسائل میں عرب اور اسلامک دنیا 57-58 ملک ہے، لیکن سب اس کے نیچے۔ زیونسٹ ٹینڈنسی یہی ہوتی ہے، اور اس کو ہاتھ پکڑو، وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا اس کا، چونکہ یہ خود ان کے مفادات کے غلام ہیں یہ لوگ۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو غزہ میں قتل عام جاری ہے، اور آپ دیکھیے 56 لاشوں کو دیا گیا واپس، یہ مار کر لے کے چلے گئے تھے، یہ کھو کے لا کے دیے گئے، کھو کے۔ ایک اور چیز، یہ تو غزہ کی بات ہے، ویسٹ بینک میں جہاں محمود عباس ایک بڑا غلام بیٹھا ہوا ہے رملہ میں، اس پر دیکھیے وہاں جو سیٹلرز ہیں، آپ دیکھیے جو آپ پری اسٹرکچرڈ مکانات، یعنی تیار شدہ مکانات، آپ ٹیکنالوجی دیکھیے لوگوں کی۔ اب آپ کہیں بھی کسی بستی میں کسی زمین پر آپ گھر بنانا ہے تو آپ کو فاؤنڈیشن ڈالنا پڑتا، اینٹ سے اینٹ لگانی پڑتی، ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، لیکن یہ نہیں، یہ گھر پہلے ہی یہ لوگ پوری طریقے سے بنا کر، جو ٹسکر ٹرکس ہوتے ہیں
کبھی کبھی ہندوستان میں بھی ہیں ویسے ٹرک، کئی ہیوی اس کے کئی ٹائروں کے ٹائر، اس پر وہ گھر کو پری اسٹرکچرڈ رہتا، وہ لا کر فلاں جگہ لگا دیا جاتا ہے، پورا گھر وہی مضبوطی ویسی رہتی، ویسے گھر بنا دیے گئے ہیں یہودی. اور وہاں ایک علاقے میں جہاں ایک مسجد تھی، ارے بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو جلا دیا گیا، کھلے عام جلا دیا. اور کسی فلسطینی کی یہ ہمت نہیں سیٹلرز کو روکے، اگر روکے تو وہاں جو یہودی گارڈز ہیں وہ ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیتے. کیسے صورت دیکھیے، اس کے ویڈیو بھی دیکھیے آپ، ایک مسجد کو جلایا جا رہا ہے اور محمود عباس خاموش بیٹھا ہوا ہے. نہیں نہیں صاحب، حماس کو ہتھیار واپس کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تھالیاں مارتے رہیے آپ، یہی کام آپ کا رہ گیا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اور دوسری جو سچویشن ہے وہ سب سے، اب آپ دیکھیے یہ چیزیں ہم، ٹھیک ہے ہندوستان میں الیکشن کی صورتحال ہے، ہندوستان میں موسم کی صورتحال ہے، ہندوستان میں جو معاشی صورتحال ہے، اس پر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا پر بھی نظر رکھتے ہیں. چونکہ ہم وشوا گرو جیسا بتایا جاتا ہے، تو وشوا گرو کی حیثیت سے اب دیکھیے گلف میں ہمارے کافی اسٹیکس ہیں، اس لیے گلف کی خبروں پر کافی بڑی اہمیت دی جاتی ہے ہندوستان کے اخبارات میں. اب غزہ کی سچویشن ہے وہ تو خیر، خاص کر یہاں جو جہدکار لوگ ہیں، جو صحیح ضمیر والے لوگ ہیں، وہ برابر اس کے بارے میں رکھتے ہیں. مسلمان تو رکھتا ہی رکھتا ہے اس کو، لیکن روس اور یوکرین کی خبروں کے بارے میں انجان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے روس اور یوکرین کی خبروں کے بارے میں، یعنی اتنا محاذ گرم ہے جنگ کا کہ بے شمار. اب دیکھیے روس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے سینکڑوں یوکرینی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے، سینکڑوں، اور کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا. دوسری طرف یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے کئی شہروں پہ اس قسم سے بمباری کی ہے کہ وہاں ایمرجنسی لگ چکی ہے. بدترین صورتحال ہو رہی ہے جنگ کی، لیکن اس کی کوئی زیادہ، یعنی جو خبریں عام تک آنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. اس کی کیا وجہ ہے تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. ہاں، روس سے یوکرین کا معاملہ ہے، چلو ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اس سے کیا ہونے والا ہے، اس پہ ہماری معیشت پر، دنیا کی معیشت پر کیا اثر ہو سکتا ہے. تو دنیا جو ہے ایسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتی تن تنہا. کہیں نہ کہیں دنیا میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کا اثر ہر ایک ملک پر کہیں نہ کہیں راست کہیں طور پر بالواسطہ طور پر یہ پڑتا ہی پڑتا ہے. تو روس اور یوکرین کے بارے میں دیکھیے بڑی خبر کے طور پر اس کو دیا گیا ہے کچھ اخبارات نے کہ وہاں محاذ جنگ جم کر چل رہا ہے. یہ بھی خبر آج اخبارات میں اس کو دی گئی. رہی بات موسم کی، دیکھیے دو طرح کا موسم ہے. ساؤتھ ایشیا میں، جس میں ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے، وہاں سردی کی لہر چل رہی ہے. اب بارش تو آپ نے دیکھی، بارش کتنی حد تک تھی، اور آئے دن سائیکلونک ایفیکٹ یہ اپنی جگہ ہوتی ہے. لیکن بارش کے بعد اب جاڑے کا موسم جیسا ہے، تو کافی حد تک آپ دیکھیے عام طور پر ہمالیائی جو ترائی ہوتی ہے، جیسا کہ اب کشمیر میں، گلمرگ میں، ہماچل میں، اور اس طریقے سے اتراکھنڈ کے کچھ علاقوں میں کافی سردی، بچے پنجاب اور ہریانہ کے علاقوں میں بعض علاقوں میں سردی ہوتی. لیکن ساؤتھ میں بھی یہ سردی کا اثر ہو رہا ہے. ساؤتھ میں جیسا کہ اسٹریم ساؤتھ ہے، کوئمبتور وغیرہ یہ علاقوں میں، جو تامل ناڈو کے علاقے ہیں، اوٹی وغیرہ ہے، اس میں بھی سردی ہوتی ہے، کافی سردی کا علاقہ ہے. لیکن ساؤتھ میں جو دکشن علاقہ ہے جس میں تلنگانہ ہے اور آندھرا کے کچھ علاقے ہیں، اب یہاں درجہ حرارت 12 سے 14 ڈگری کے سردی درمیان ہے. اور ایک علاقہ ہے یہاں آصف آباد کا، وہاں 8 ڈگری سیلسیس ہے. تو سردی کافی جو ہے عروج پر ہے سردی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف خلیج میں، وہاں گرمی کی شدت، بارش کی وجہ سے حرم پاک میں نماز استسقاء، بحرین میں، قطر میں، ان علاقوں میں یعنی بارش کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. ہر ایک اپنا عقیدہ ہے. اسلام میں نماز استسقاء کی جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے کہ خدا سے دعا مانگے کہ وہ باران رحمت عطا کریں. یعنی باران رحمت کے معنی سلامتی والی بارش اس کو کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے کتنا تضاد ہوتا ہے. اس لیے ایک دنیا ایک جیسی نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ایک دن عید کیوں نہیں منائی جاتی، ایک دن کیوں نہیں ہوتی؟ تو پھر ایک دن سورج سب کے ساتھ ایک دم کیوں پوری دنیا میں ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں وہ 24 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، ایک طرف سے نکلتا ہے دوسری طرف غروب ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وقت مقرر ہوتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے نہیں ایک دن ہے فلاں، ہم چلو گلف میں یہ دن عید ہو رہی ہم بھی ایک دن منا لیں گے.
تو پھر اپنی گھڑیاں بھی تو صحیح کر لیجیے نا اس کے لحاظ سے. تو یہ کئی ایک چیزیں ہیں. تو نظام فطرت ہمیں کچھ نہ کچھ ڈسپلن کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم کو ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے سردی سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، اور گلف میں ہم تو یہی دعا کریں گے کہ جس طریقے سے نماز استسقاء کی جو بات ہو رہی ہے وہ دعائیں قبول ہوں. لیکن قبولیت کا شرف کب ملے گا؟ ایک طرف قتل عام ہو رہا ہے غزہ میں، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اور آپ ادھر کھڑے کے دعا مانگے ہیں مجھے پاس باران رحمت ہو جائے. باران رحمت تو ہو رہی ہے آپ کی، مادی طور پر ہو رہی ہے. تو یہ دوہرے معیار کے ساتھ کیا دعائیں قبولیت آسمان تک پہنچ پاتی ہیں؟ تو خیر ایک عجیب بحث ہے، اس پہ ہم نہیں پڑھیں گے. البتہ یہ ضرور پھر سے ایک بات کہیں گے کہ بہار میں بہار آئی ہے یا خزاں، یہ آپ اس کا فیصلہ کیجیے. اس طرح میری آپ کے ساتھ آج گفتگو رہی. اب میں آپ سے ودا ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.